بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العمل في شهر رجب خاصة، فهذا بدعة التي لا دليل عليه فهذا بدعة لا دليل عليه، وإنما شهر رجب شهر محرم. شهر رجب أحد الأشهر الحرم، قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التحذير من البدع الرجبية ومن الأحاديث الضعيفة الباطلة، أو كما قال حفظه الله. برادران اسلام، رجب کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ رجب کا مہینہ یہ محترم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ 4 مہینے محترم ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کو، اس حرمت والے مہینے کے اندر ظلم اور زیادتی کر کے اس کی حرمت کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت ہے رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے، لیکن ظلم زیادتی اپنے نفس پر نہیں کرنا چاہیے۔ بدعات، خرافات، شرکیات کو پامال کر کے، بدعات اور شرکیات کو اس مہینے کے اندر رائج کر کے اس مہینے کی حرمت کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے۔ محترم مہینہ ہے، جہاں تک ہو سکے اس مہینے کے اندر عبادت کرنا چاہیے، ظلم زیادتی سے بچتے ہوئے۔ عبادت کے لیے یہ مہینہ خاص نہیں ہے۔ روزے، نوافل، زکوٰۃ اور عمرہ کرنے کے لیے یہ مہینہ خاص نہیں ہے، جیسا کہ کہا صالح الفوزان حفظہ اللہ نے۔ اس مہینے کے اندر عمل خاص کر کے کرنا، اس کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی، یہ بدعت ہے۔ تخصیص کرنا، اگر کوئی شخص رجب کے مہینے سے پہلے روزہ رکھنے کی اس کو عادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ہے، نوافل پڑھنے کی عادت ہے، کرے، لیکن رجب کے مہینے کو خاص کر کے روزہ رکھنا اور عمرہ کرنے کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام خاص کر کے کرنا، یہ بدعت ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ کہا صالح الفوزان حفظہ اللہ نے: العمل فی شہر رجب خاصہ، فہذا بدعہ، یہ بدعت ہے۔ اس مہینے کے اندر عمل کی تخصیص کرنا یہ بدعت ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حرمت کا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور بدعت و خرافات سے اپنے آپ۔ اس مہینے کے اندر سب سے اہم، سب سے خطرناک جو بدعت جو رائج ہے، وہ یہ ہے صلاۃ الرغائب، جو 1000 رکعت پڑھی جاتی ہے رجب کے شروع کے پہلے عشرے کے اندر۔ صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے 1000 الف رکعت، یہ بدعت ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب مہینہ یہ آتا ہے، رجب کے مہینے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ حدیث وارد ہے، جسے کہ امام احمد بن حنبل نے اور طبرانی وغیرہ نقل کیا ہے، اور اس کو حدیث کو جھوٹی قرار دیا گیا ہے۔ پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے: اللہ ہمیں برکت دے رجب و شعبان کے اندر، اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، یہ ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے بارے میں محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا، خاص کر کے صالح الفوزان نے کہا کہ جھوٹی حدیث ہے، گڑھی ہوئی، کسی نے گڑھ کے بیان کیا ہے۔
اگرچہ حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، لیکن محدثین نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، جھوٹی ہے، اسے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یرد فی فضل رجب حدیث صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رجب کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے۔ ماہ رجب محترم مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے بارے میں عمل کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہوئی ہے۔ الاحادیث واردہ، حدیث وارد ہوئی ہے، لیکن حدیث ضعیفہ ہے، اور والموضوع، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ حدیث وارد ہوئی لیکن حدیث موضوع ہے، گڑھی کسی گڑھ کے بیان کر دیا، جھوٹی حدیث ہے، اور حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کس کے بارے میں؟ روزہ رکھنے کے بارے میں ہے، ذکر و اذکار کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، کوئی حدیث اس کے بارے میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ لم یرد، کہا کیا فرق؟ لم یرد فی شہر رجب عبادت تخصہ عن غیرہ من الشہور، اس مہینے یعنی اور مہینے کے علاوہ اس مہینے کے اندر عبادت خاص نہیں ہے۔ قد روی فی صلاۃ و اذکار کلھا لا تصح، اس کے بارے میں کچھ صوفیہ نے صلاۃ الرغائب اور کچھ اذکار کر کے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حدیث جو ہے لا تصح، صحیح نہیں ہے۔ اعمال بدعیہ کیا ہے فی شہر رجب؟ اعمال بدعیہ جو بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، کصلاۃ الرغائب، تخصیص رجب بالصیام او اعتکاف او احتفال بیوم الاسراء والمعراج۔ ایسے ہی رجب کے اندر ذبح کیا جاتا ہے، العتیرہ رجبیہ، ذبیحہ الذبح، کہا کہ الذبح الرجبیہ والعتیرہ، یہ بھی حرام، یہ بھی بدعت ہے۔ بہت سے اعمال رجب کے مہینے میں کیے جاتے ہیں، جسے بتایا تفصیل سے بتایا ہے، صلاۃ الرغائب اور روزے رکھنے کو خاص کرنا، اور اس مہینے میں اعتکاف کرنا، اور عمرہ کرنے کا اہتمام کرنا۔ ایسے ہی اس مہینے میں خاص کر کے احتفال، 27ویں رجب کو اسراء اور معراج کا جشن منایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اس رات کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن 27ویں رجب کو خاص کر کے یا کوئی بھی رات خاص کر کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسراء اور معراج کس رات ہوئی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن 27ویں رجب کو خاص کر کے احتفال کا اہتمام کرنا، جشن منانا، یہ بدعت میں داخل ہے۔ ایسے العمرہ فی رجب، بہت سے صوفیہ وغیرہ جو رجب کے مہینے میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حالانکہ صاف حدیث وارد ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کبھی نہیں کیا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رجب قط، اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ نہیں کیا ہے۔ 4 عمرے کیے، ذوالقعدہ کا لفظ استعمال، شہر ذوالقعدہ کے اندر رجب میں ہمارے نبی نے کوئی عمرہ نہیں کیا، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں جو بدعات جو رائج ہیں، سب سے جو بنیادی جو خطرناک بدعت جو رائج کیا صوفیہ نے، وہ صلاۃ الرغائب ہے، 1000 رکعت، اور احتفال، جشن، اسراء اور معراج کا جو ہے معراج کا جشن ہے۔ ایسے ہی عمرہ رجبیہ ہے، ایسے ذبیحہ اور رجبیہ جس کو العتیرہ کہا جاتا ہے، ساری خرافات، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو شخص دین کے اندر بدعت کرتا ہے وہ عمل مردود ہے،
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فورد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام رائج کرتا ہے وہ عمل اور کرنے والا بھی مردود اور عمل بھی مردود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی اگر عمل کرتا ہے ثواب کی نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے گا، کوئی فائدہ نہیں، بدعت پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ نیکی اس پر ہے جو ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے، اگر نبی کی سنت ہے اس کو اپنانے سے ثواب مل سکتا ہے، لیکن اس پر ثواب نہیں مل سکتا کیونکہ یہ بدعت ہے۔ اور ہمارے نبی پر ایک الزام عائد کرنا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدعت رائج کرتا ہے تو ہمارے نبی پر الزام عائد کرتا ہے کہ نبی نے رسالت میں خیانت کی، نبی نے اس کو چھپا دیا۔ ہمارے نبی پر ایک الزام عائد کرتا ہے کہ نبی نے خان الرسالہ، رسالہ جو پہنچانا تھا اس نے نبی نے خیانت کی، نبی نے چھپا دیا، نبی نے نہیں مکمل نہیں بتایا۔ دین مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ بدعات و خرافات کر رہا ہے رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں، وہ اس بات کا جو ہے ایک ثبوت دے رہا ہے کہ نبی نے اس عمل کو چھپا دیا، نہیں بیان کیا، نبی پر خائن ہونے کا الزام عائد کرتا ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو دین میں جو ہے دین کا نقصان کرتا ہے، دین سنتوں کو چھپاتا ہے۔ جب بدعتیں پیدا ہوتی ہیں تو سنتیں چھپ جاتی ہیں۔ تو یہ فتویٰ میں سامنے صالح الفوزان، فضیلت الشیخ صالح الفوزان کا مختصر جو ہے فتویٰ تھا، اور اس میں ایک قول بھی جو حافظ ابن حجر کا میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے بچائے، شعبان کی بدعات ہوں یا رجب کی بدعات ہوں یا ربیع الاول مولود النبی کی بدعات ہوں، اللہ سارے خرافات ہیں، سارے بدعات ہیں۔ دین میں نیا جو ہے ایک عمل رائج کیا گیا ہے، اللہ جو عمل مردود ہے اللہ اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے کہ دین میں بدعت و خرافات کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سنت سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے محبت کرنے پر جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے مجھ سے محبت کیا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سنت سے محبت کرنے کی اہمیت ہے۔ بدعت و خرافات کو دفن کرنا چاہیے، کچل دینا چاہیے۔ بدعت و خرافات کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رجب کے اندر پائی جانے والی بدعات سے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔